جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے حوالے سے نئے رولز کی تشکیل کے لیے چیئرمین رولز کمیٹی جسٹس جمال خان مندوخیل کو خط لکھ دیا ہے اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں ججز کا توازن برقرار رکھنے کے لیے نئے رولز تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں آپ کو پاکستان میں آئینی عدالتوں کے ججز کی تقرری کے لیے قوانین کی تشکیل کے حوالے سے گہری تشویش کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175(1)(4) کمیشن کو واضح طور پر یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط بنائے جن میں ججز کی تقرری کے لیے طریقہ کار اور معیار کی وضاحت شامل ہو۔ ان قواعد کی عدم موجودگی میں ججز کی تقرری کے لیے کمیشن کی جانب سے کیے گئے کسی بھی اقدام کو غیر آئینی تصور کیا جائے گا۔ پاکستان میں ججز کی تقرری کے عمل میں عدلیہ کو ہمیشہ ترجیح حاصل رہی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ اہم توازن بنیادی طور پر بگڑ گیا ہے، جس کے تحت اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایگزیکٹو کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اس تبدیلی سے سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جن میں سیاسی بنیادوں پر تقرریوں کا امکان ہے اور ایسے ججز کی عدالتوں میں شمولیت کا امکان ہے جو قانون کی حکمرانی کے نظریاتی عزم سے محروم ہوں۔ بغیر کسی واضح اور شفاف قواعد کے فریم ورک کے تحت کی گئی کوئی بھی تقرری عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو نقصان پہنچائے گی، اس کی آزادی کو کمزور کرے گی اور اسے انصاف کے ایک غیر جانبدار منصف کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دے گی۔ ججز کا انتخاب اور تقرری ایک منظم اور معقول بنیاد پر ہونی چاہیے اور اسے کبھی بھی منمانی یا سیاسی طور پر محرک فیصلوں کے خطرے سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ خط کے مطابق ان حالات میں یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ اچھی طرح سے سوچے سمجھے قواعد واضح کیے جائیں جو بہترین سے بہترین افراد کے انتخاب کے لیے ضروری معیار فراہم کریں۔ اس طرح عدلیہ کی آزادی کو محفوظ بنایا جائے اور میرٹ پر مبنی تقرریوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں رول میکنگ کمیٹی پر زور دیتا ہوں کہ وہ قانون کی حکمرانی کو فروغ دینے والے بہترین ججز کے انتخاب کے لیے معروضی، منصفانہ اور دور اندیشی کے معیار پر توجہ مرکوز کریں۔ خط کے مطابق اس جامع نقطہ نظر کو اپناتے ہوئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک منصفانہ، مضبوط اور میرٹ پر مبنی انتخابی عمل کو یقینی بنا سکتا ہے جو عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق ہو۔ پاکستان کی عدلیہ ہماری تاریخ کے سب سے کمزور لمحات سے گزر رہی ہے اور ایگزیکٹو کی جانب سے حد سے تجاوز کرنے کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مضبوط قواعد اور معیار کی عدم موجودگی بیرونی اثر و رسوخ کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی اجازت دے گی، جس سے ایسی تقرریوں کو سہولت ملے گی جو آئینی اقدار کو برقرار رکھنے کے بجائے جماعتی مفادات کو پورا کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آئینی عدالتوں میں کسی بھی تقرری کا عمل اس وقت تک شروع نہ کیا جائے جب تک کہ یہ قواعد حتمی شکل میں تیار نہ کر لیے جائیں اور جوڈیشل کمیشن کی جانب سے اختیار نہ کر لیے جائیں۔ یہ نقطہ نظر نہ صرف عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بھی اہم ہے تاکہ عدالتیں انصاف، قانون کی حکمرانی اور جمہوری احتساب کی علامت بن سکیں۔ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کسی بھی قسم کی جلد بازی اس معاملے میں عدلیہ کو آنے والے کئی سالوں تک سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے اور اسے مزید کمزور کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے کی اہمیت اور ہنگامی نوعیت کو تسلیم کریں گے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے کہ یہ عمل منصفانہ ہو اور بیرونی اثرات سے محفوظ رہے۔ جوڈیشل کمیشن کی اگلی میٹنگ جو 21 دسمبر 2024 کو طے ہے، اس میں ان قواعد کا مسودہ دیکھنے کا منتظر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جوڈیشل کمیشن ان قواعد کو حتمی شکل نہیں دے دیتا، ہم ججز کی تقرری کا عمل شروع نہیں کر سکتے۔